ادریس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ آبویسلی ایک امپورٹنٹ ایشو تو رہا ہے امریکہ کے لیے. ہم دے کیپ ٹاکنگ اباؤٹ دی انرچڈ یورینیم. وہ ایک ہی بات کو ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ایران نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتا. بٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اسماعیل بقائی جو ایران کے جو وزارت خارجہ ہے اس کے ترجمان، انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ یہ اب ہم ایٹمی ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور جو چیز ہم کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے ہمیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کنسیڈرنگ کہ انرچڈ یورینیم از اے میجر ایشو، اور کیا آپ کو لگتا ہے کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کر لیا گیا ہے ان دا مڈل آف آل دس؟ یہ سیکنڈ راؤنڈ تک پہنچتے کہ کتنے عرصے تک اس کو سسپینڈ کرے گا ایران؟ امریکہ perhaps was asking for 20 years، ایران 5 سال کی کہہ رہا تھا. ڈو یو تھنک مڈل گراؤنڈ کو ملا ہے دونوں کو؟ دیکھیں، مڈل گراؤنڈ ملنے کے لیے تو چانسز ہیں. آپ صحیح کہیں کہ امریکہ 20 سال چاہ رہا ہے، ایران 5 سال کہہ رہا ہے، مگر اگر اگریمنٹ پہ آئے تو آئی تھنک پاسبلٹی ہے، کیونکہ جو ایک فنڈامنٹل ایشو ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہوگا، وہ آئی تھنک دونوں سائڈ اگری کرتی ہے. امریکہ تو کہہ رہی ہے، ایران نے خود کہا ہے کہ کوئی انٹینشن نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر ایک ڈیل چاہتی ہے دونوں سائڈ، پاسبلٹی ہے. مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر کوئی چند دن بعد کہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونے والی ہے، مگر ابھی تک ایسا کوئی موقع آیا نہیں ہے، کیونکہ جو یو ایس ٹروپس ہیں، جو ان کی فوجی ہے، وہ ہزاروں میں کی تعداد میں مڈل ایسٹ کو بھیجے جا رہے ہیں. تو کوئی یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو بول رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، وہ ایک بات ہے، مگر جو ان کے ایکشنز ہیں، یہ جو پینٹاگون کے ایکشنز ہیں، وہ ایک اور چیز ثابت کر رہے ہیں کہ شاید ٹاکس گڈ فیتھ ہیں، شاید نہیں ہوں، مگر جو ملٹری ہے وہ بالکل پریپیئرڈ ہے کہ جب یہ سیز فائر ختم ہو کہ یہ جنگ واپس شروع ہو، اور ایکچولی میرے خیال سے ایسکلیٹ بھی کرے. تو ڈیل پاسبل ہے، مگر آئی تھنک یو ایس اور واشنگٹن میں جو پریپریشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ جنگ کو ایسکلیٹ کیا جائے اپریل 21 کے بعد. اچھا، یہ بڑی اسٹرائکنگ بات ہے جو آپ نے بتائی ہے. بٹ ایران کی طرف سے تو اپیرنٹلی یہ اس بات کو شاید اب آپ سیکنڈ کریں گے اور شاید آپ اس کے اوپر ریفلیکٹ کر پائیں گے کہ امریکہ نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ ایران نے جو ریکنسٹرکشن یا سینکشنز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی آن ریکارڈ آئی ہیں اور وہاں ڈسکشن ہوئی تھی. بٹ کیا ہم اس کو ٹیپ کر پائے ہیں کہ کیا امریکن سائڈ اس سے ایگری کر گئی ہے آلریڈی کہ یہ سینکشنز لفٹ ہوں گی، اور جو جتنی تباہی ہوئی ہے ریکنسٹرکشن کے لیے بھی کوئی کمپنسیشن یا ایسی کوئی چیز ایران کو پے کی جائے گی یا نہیں؟ ابھی ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی سامنے. دیکھیں، ابھی جو اسلام آباد میں بھی ٹاکس ہوئی تھی، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے سورسز اور کہ جو انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ یہ ایشوز ایکچولی ڈسکس زیادہ ہوئے نہیں تھے. ٹاک سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی، مگر یہ نیوکلیئر معاملے سے آگے بڑھا نہیں زیادہ. تو ابھی یہ آئی تھنک اوپن کوشچن ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیل میکر سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کبھی کبھار آن دا ریکارڈ یہ بھی بولا ہے کہ اگر ایران نے ڈیل کی تو میں خود ریکنسٹرکشن شروع کرواؤں گا، امریکن کمپنیز بھیجوں گا، جو عرب ممالک ہیں ان سے کہوں گا انویسٹ کریں. تو آئی تھنک سینکشن ریلیف پاسبلٹی ہے، مگر آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیسکلی ایک ہی پرپس ہے، ان کا یہ ہے کہ یہ سیل کر سکیں ڈیل. تو جس طرح بھی اگریمنٹ ہو، وہ شاید پبلکلی نہ بولیں کہ میں نے سینکشن ریلیف دی ہو، مگر پرائیویٹلی شاید یہی کریں، اور یہی شاید کرنا پڑے ان کو. اچھا شہزاد صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان کے ایک ہائی پارٹ ڈیلیگیشن کی بات ہو رہی ہے، اور جو الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان کی جانب سے پرابلی فیلڈ مارشل گئے ہیں یا کوئی بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا ہے لیڈ بائی ہم. سو ڈو یو فیل کہ یہ صرف ابھی تک میسیجنگ ہو رہی ہے، سافن اپ کیا جا رہا ہے ایران کی سائڈ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، پروگریس ایک خاص حد سے زیادہ آگے جا چکی ہے اور اب جو ایک اگریمنٹ ہے دیٹ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر؟ بہت شکریہ منیب. جو بیانات آئے ہیں اس سے تو خود یہ بڑا واضح ہے کہ پروگریس کافی حد تک ہو چکی تھی. اگر آپ نے ایرانین سائڈ کا ایک بیان سنا ہو جس پر فاکس نیوز پہ جے ڈی وینس سے بھی سوال ہوا، کہ جس میں ان کے جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، انہوں نے جب یہ کہا کہ کافی حد تک معاہدہ ہو چکا تھا بٹ یو ایس جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ پہ بیک آف کر گیا، تو جے ڈی وینس نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. انہوں نے تو بلکہ اس کو پازیٹیولی لیا کہ اگر ایران یہ سمجھتا ہے کہ معاہدہ ہو چکا تھا آلموسٹ یا معاہدے کے قریب تھے، تو اس کا مطلب تو یہ کہ وہ بہت ساری ہماری شرائط کو قبول کر رہے ہیں. اور جب یہ پہلا راؤنڈ اس کا مکمل ہوا ہے، اس کے بعد بھی اطلاعات تو یہی تھی کہ جو ڈسکشن اور انگیجمنٹ ہے، کوششیں وہ جاری رہیں گی اور پاکستان اس پہ ایک رول پلے کرتا رہے گا. اب جب دونوں اطراف سے دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے اور پاکستان پہ کانفیڈنس شو کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے، تو میرے خیال سے ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے. پہلے یہ دو قوتیں جنگ بندی پہ تیار ہو گئی، یعنی کہ ٹیمپرری سیز فائر پہ، اور ایک راؤنڈ آف ڈسکشن ہوا. اب فردر دوسرا راؤنڈ آف ڈسکشن اگر ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال سے اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید معاہدے کے زیادہ قریب ہیں
ایز کمپیئر ٹو کہ دونوں یہ قوتیں دوبارہ جنگی میدان میں فیصلے کے لیے جائیں. اچھا ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ میرے خیال سے اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے کہ یو اے ای کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر سے, غالباف صاحب سے. یہ میرے خیال سے بڑا اہم ہے کیونکہ جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان بھی ایک پیس میکر کا رول پلے کر رہا تھا, یا جب سیز فائر ہوا اور جب یہ ٹاک شروع ہوئی, تو یو اے ای کے جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جو صحافی ہیں یا جو آفیشل سے بہت جو قریب سورسز ہیں, ان کے اس قسم کے بیانات آ رہے تھے جس سے بڑا واضح تھا کہ یو اے ای شاید نہیں چاہتا کہ ایران اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول رکھے, یا ایران ایک اتنی مضبوط قوت کے طور پہ اس خطے میں رہے جو کہ خلیجی ممالک کے لیے بار بار ایک مسئلہ بن سکے یا ان کے لیے ایک پوائنٹ آف کنسرن رہے. لیکن اب اگر وہ بات کرتے ہیں ایرانین آفیشل سے اور سیز فائر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب تو شاید یہی سمجھا جانا چاہیے کہ باقی خلیجی ممالک کی طرح اب یو اے ای بھی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی ہو. کیونکہ دیکھیں اس فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے بعد جو یہ نیول بلاکیڈ والا ایک اور تجربہ تھا ٹرمپ صاحب کا کہ شاید اس کی وجہ سے پریشر میں آ کے ایران اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے گا, وہ تو ہوا نہیں, الٹا وہ بیک فائر کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے یورپین کنٹریز نے ان کو سپورٹ نہیں کیا ہے اس اقدام کے لیے. دنیا بھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ان بلاک کرنے جا رہے تھے, آپ نے اس کو مزید بلاک کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آئل پرائسز میں بہت اضافہ ہوا, which is again a concern for the domestic audience of US as well. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اپنا جو اپروول ریٹنگ ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جتنی پرائسز بڑھتی رہیں گی ان کی جو انفلیشن ہے یو ایس میں وہ بڑھے گا, جو ان کی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے یہ جنگ پاپولر نہیں ہے, اسرائیل میں پاپولر ہے لیکن یو ایس میں نہیں ہے یہ پاپولر جنگ, تو آبویسلی ان کو اپنی جو لوکل آڈینس ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں میرے خیال سے کہ آئی تھنک معاہدہ زیادہ معاہدے کے ہم زیادہ قریب ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ دوبارہ یہ جنگی میدان میں جائے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, آلموسٹ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس پہ بھی تیار ہو گیا تھا کہ اپنے اسٹاک پائل کو وہ بالکل ڈاؤن گریڈ کر دے گا یا ختم کر دے گا, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایسکیلیشن ہوئی. تو obviously ٹرمپ صاحب کے بیانات کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ ان پہ مکمل طور پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, پنچ آف سالٹ کے ساتھ ہی لیں گے. pinch of salt, but indications are positive, I guess. Indications are positive, but I am concerned. Obviously, میرے آپ ہم سب کے لیے کنسرن ہے جو بھی ادریس صاحب بھی بات کر رہے تھے. بٹ زاہد صاحب ایک بات ہے سر, ٹاکنگ آف اسٹریٹ آف ہارمز, آج جو امریکی صدر کا جو ایک اور ٹویٹ ہے کہ چائنا از ویری ہیپی دیٹ آئی ایم پرماننٹلی اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہارمز. I mean, it's full-time entertainment, I believe. جو وہ کہہ رہے ہیں, I am doing it for them also and the world. The situation will never happen again. And they have agreed not to send weapons to Iran. President Xi will give me a big fat hug when I get there in few weeks. I mean, this is all very entertaining if we talk about the American president and the way he conducts himself. But یہ جو چائنا والا انہوں نے بات کی ہے, اب وہ چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ میں چائنا نے کمٹ کیا ہے کہ وہ ایران کو ویپنز نہیں بھیجے گا. So how do you rate this کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم چائنا بھی بہت خوش ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بات ٹرمپ کی جو ہے سیریسلی نہیں لی جا سکتی ہے, کبھی بھی کوئی فیکچوئل نہیں ہوتی ہے, ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے. اگر یعنی کوئی عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. آج میں نے اپنے کالم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, دو جو کامنٹس ہیں چائنا کے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں دونوں صاف بات ہو جاتی ہے کہ چائنا کا ریئیکشن کیا ہے. چائنا کے فورن جو منسٹری اسپوکس مین نے اس کو کنڈیم کیا ہرمز کو بند کرنے میں, اور سب سے زیادہ جو ہے پریزیڈنٹ جی کا جو ہے وہ بیان ہے کہ لا آف جنگل کوئی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور یہ انہوں نے جو ہے یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ گئے ہیں وہاں پہ اس کی میٹنگ کے بات کی تھی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر پتہ نہیں ان کو ٹرمپ کو کیوں ایسا لگا کہ چائنا جو ہے وہ اس پہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہم جا نہیں سکتے ہیں کہ جو کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا جو فیصلہ ہے, میرے خیال ہے سوائے اسرائیل کے ان کو کسی کی بھی حمایت حاصل نہیں ہے. یہاں تک کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز ہیں جو کہ یو ایس کے الائز ہیں, ان کی طرف سے بھی جو ہے میرے خیال یہ ہے کہ اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں, اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ اس پوری جنگ کے جو سب سے زیادہ جو ہے جس کا اثر پڑا ہے وہ انہی خلیجی ممالک کے اوپر پڑا ہے جہاں پہ یو ایس کے بیسز تھے. ان کو دو چیزیں ہوئی ہیں کہ ان کو نقصان زیادہ اٹھانا پڑا. اب یو اے ای کو دیکھ لیں کہ جو ہے ان کا اب پورا جو اکانومی جو ہے وہ ایک حد تک جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کے ہے, جہاں پہ جو ان کی بیسس تھی اس کی, اور اسی طرح سعودی عربیہ کو بھی بے تحاشا نقصان پہنچا ہے. اب دونوں دیکھیں تو, اور اس پورے عرصے میں میرے خیال امریکہ پہ ان کا پورا ڈپینڈنس تھا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, اور وہاں پہ سب ان ممالک میں امریکن بیسز بھی تھے. لیکن تمام بیسز کی موجودگی میں جو ہے ایک ان کا دفاع نہیں ہو سکا ہے ایرانین جو بھی اسٹرائک تھی.
اب وہی ہے کہ ایک آئندہ چل کے اب 2-3 اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیں اس سے پہلے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے کا اور ایرانین فارن منسٹر کے درمیان بات چیت ہوئی ہے, اور آج جو ہے یو اے ای کے جو ہے اسپیکر کے عہدیداروں نے بات کی ہے آج اس کے ساتھ, جو کہ پہلی دفعہ میرے خیال پوری جنگ کے دوران یہ ہو رہی ہے. تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی یہ ہے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال اسرائیل کے علاوہ تو کوئی بھی جنگ پسند نہیں کر رہا ہے. اب میرے خیال یہ کہ ٹرمپ نے جو بات کی تھی, ٹرمپ نے پہلے سے اپنا جو ہے دماغ وہ بنایا ہوا تھا